اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سے پچھلی ویڈیو میں ہم نے الیاس قادری نے معاویہ کی شان میں ایک حدیث لکھی تھی، جس کا مفہوم تقریباً یہ تھا کہ اللہ معاویہ کو خلافت عطا کرے گا، تو اس میں آزمائش ہے، اس میں آزمائش ہے، اس میں آزمائش ہے۔ تو اس کے لیے آپ اس سے پچھلی ویڈیو دیکھ سکتے ہیں۔ تو الیاس قادری نے اپنے اس ماموں کو بھی خلیفہ بنا لیا، اس لحاظ سے آپ کا تقریباً چھٹا خلیفہ ہو گیا ہے جی، مبارک ہو آپ لوگوں کو۔ آپ کی وہ خلفۂ راشدین و مہدیین والی حدیث پوری ہو گئی ہے۔ اب وہ جو انجینئر صاحب بھی بیان کرتے ہیں اور آپ کے دوسرے علماء بھی بیان کرتے ہیں کہ لکھ ابو بکر کے اتنے سال عمر کے اتنے سال، عثمان کے اتنے سال اور 6 مہینے امام حسن کے ڈال کر لو جی 40 سال کی خلافت پوری ہوگی۔ تو اس معاویہ کی جو اتنے سال خلافت رہی ہے، پھر یہ بھی ڈال کے ساری حدیث کو جھوٹا کر دو، تو کوئی بریلوی اس پہ بولے گا نہیں۔ اس سے پیچھے ہم نے ایک اور حدیث بیان کی تھی کہ نبی کریم نے فرمایا معاویہ مجھ سے ہے اور میں معاویہ سے ہوں، اس کے اوپر بھی ہم نے تحقیق پیش کی۔ اب ہم ایک نئی حدیث پیش کرنے لگے ہیں جو الیاس قادری صاحب نے اپنی کتاب میں جرت کی ہے نبی کی طرف جھوٹ منسوب کرنے کی، اور وہ ہے جنتی ہونے پر شیر کی گواہی۔ اہل سنت نے موضوع باطل روایات کے ساتھ ساتھ اپنے مدعو کے جنتی ہونے پر ایک عجیب و غریب مگر جھوٹا واقعہ بھی نقل کیا ہے۔ وہ کیا لکھتا ہے کہ سیدنا ابن عوف بن مالک اشجی کہتا ہے کہ میں نے اریحہ کہ ایک ایسا گرجا میں کیولا کر رہا تھا، یعنی کہ سو رہا تھا، جو اب مسجد میں تبدیل ہو چکا ہے۔ میں اچانک گھبرا کر اٹھ بیٹھا، میں نے دیکھا وہاں ایک شیر موجود تھا جو میری جانب بڑھ رہا تھا۔ میں نے ہتھیار اٹھانے کا ارادہ کیا تو شیر نے مجھے کہا رک جائیے، تو آپ کو ایک پیغام دینے آیا ہوں، یعنی کہ شیر نا وہ پیغام دینے آیا ایک صحابی کو۔ میں نے پوچھا تجھے کس نے بھیجا ہے؟ تو شیر نے کہا مجھے اللہ نے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے کہ آپ کو خبر دوں کہ معاویہ جنتی ہے۔ استغفر۔ میں نے پوچھا کون معاویہ؟ تو شیر نے کہا معاویہ بن ابی سفیان۔ کتاب ہے جی فضان معافیہ کا صفحہ نمبر 86۔ ٹھیک ہے جی، یہ بپا جانی ایک شیر کی گواہی لے کے آئے ہیں کہ معاویہ جنتی ہے۔ ٹھیک ہے جی، آگے چلتے ہیں۔ ہر چند کے ہمارا موضوع ان جاری باطل روایات کے بطلان پر گفتگو کرنا تھا جن کو کچھ لوگ اپنی طرف سے گھر کر حدیث نبوی ظاہر کرتے ہیں۔ اس لحاظ سے یہ قصہ ہمارے موضوع کا حصہ نہیں، تاہم اس کے بارے میں بھی عرض کریں کہ یہ من گھڑت واقعہ ہے۔ حافظ حیثمی نے اس واقعے کو نقل کرنے کے بعد لکھا ہے اس میں ایک راوی ابو بکر بن ابی مریم ہے اور وہ اخلاط کا شکار ہے۔ مجموعہ الزوائد۔ لغت میں اخلاط کا کیا معنی، یعنی کہ مختصر ہم آپ کو بیان کرتے جائے، عقل کا فاسد ہونا، واقعہ ہی ویسے عقل کا فاسد ہونا ہے، اور چیزوں کا خلط ملط ہونا، اور اصلاح محدثین پر بڑھاپے کی وجہ سے عقل کا خراب ہونا، یا اندھا ہو جانے اور کتابوں کے جل جانے کی وجہ سے روایات کو خلط ملط کر دینا، وغیرہ وغیرہ، یعنی کہ مختلف واقعات کی طرف انہوں نے توجہ دی ہے۔ یہ حالت تو تھی ابو بکر بن مریم ابی مریم کی، جبکہ اس سے جس شخص نے یہ واقعہ روایت کیا ہے ذہبی نے اس کو واقعہ سے مورد الزام ٹھہرایا ہے، اور وہ لکھتا ہے کہ محمد بن حبیب الخولانی نے ابو بکر بن مریم الغسانی سے اس روایت کو حدیث کی ہے، اور وہ منکر یعنی کہ بری ہے۔ اس روایت میں ایک اور بھی خرابی یہ ہے کہ اس کا راوی محمد بن زیاد الحانی حمسی ہے۔ ہر چند کے ہر شخص کو مشہور بدبخت ناصبی حریث بن عثمان کی طرح سکا کہا گیا ہے، اور مسلم کے علاوہ ستا باقی محدثین نے اس سے حدیث بھی لی ہے، مگر ناصبی یعنی کہ دشمن اہل بیت تھا۔ اور حافظ ابن حجر اسقلانی لکھتا ہے کہ حاکم نے فرمایا حریث بن عثمان کی مانند اس کی ناصبیت مشہور ہے۔ اب میں آپ کو بتاؤں کہ حریث بن عثمان کون تھا، تو اس کے لیے آپ کو سابقہ ویڈیوز میں جانا پڑے گا کہ یہ بندہ بخاری مسلم کا راوی ہے، سکا اور صدوق ہے، اور حضرت علی کو نماز کے بعد 70 مرتبہ معاذ اللہ لعنت کرتا تھا۔ یہ اسی ٹائپ کا ہی ناصبی ہے جو معاویہ کی شان میں حدیثیں گھڑتے تھے۔ تو آپ لوگ جو اپنی حدیث پر اتراتے ہو نا ہمارے پاس تو بڑا یہ ہے وہ ہے، ہمارے پاس تو سند ہے سنت ہے، کوئی سند نہیں ہے آپ لوگوں کے پاس، آپ کے پاس صرف ناصبی ہیں جو آپ کی حدیثیں گھڑتے ہیں، اور آپ کے ہاں ناصبی بھی سکا صدوق ہے، چاہے وہ اہل بیت کو گالیاں دیتے ہو۔ تو اس لحاظ سے آپ کی کتابیں بھی اتنی مشکوک ہیں کہ بمشکل کوئی آپ کے پاس کوئی 10-20 حدیثیں صحیح ہوں گی، آپ کے اصول کے مطابق بھی ویسے تو 100-200 ہی ہوں گی، مگر فی الحال تو آپ لوگوں کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ کہتے ہیں نا ہمارے پاس سلسلہ سند سلسلہ، کچھ بھی نہیں ہے آپ لوگوں کے پاس، آپ کا سلسلہ سند بھی آپ کی طرح ضعیف ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو ضرور شیئر کیجیے گا۔